ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما وعنهم قالت: أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملا كفه حليا أو ذهبا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج یہ روایت حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ربیع کے والد جو ہیں معوذ بن عفراء، یہ غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے ہیں اور اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، انہی کی یہ صاحبزادی ہیں۔ یہ روایت پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھلوں کے ذکر میں بہت شروع میں آ گئی۔ قالت: اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقناع من رطب، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طباق کھجوروں کا، تازہ کھجوروں کا، وَأَجْرٍ زُغَبٍ، اور کچھ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی روئیدار ککڑیاں اس پر رکھی ہوئی لے کر حاضر ہوئی۔ فَآتَانِي مِلَا كَفِّهِ حُلِيًّا أَوْ ذَهَبًا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے لب بھر کر کے زیورات یا سونا دیا۔ وہ تو جو ہے تازہ کھجوریں اور ککڑیاں لائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر کر کے سونا عطا فرمایا۔ وہ یہ آپ کا اخلاق تھا کہ ہدیہ قبول کرنے کے بعد اس ہدیے سے کئی گنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ دوسری روایت بھی اسی اصول کو بتلاتی ہے۔ حدثنا علی بن خشرم
وغیر واحد قالوا اخبرنا عیسی بن یونس عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس پر بدلہ دیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں وَيُصِيبُ خَيْرًا مِّنْهَا کے الفاظ ہیں کہ جو ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس سے بہتر چیز آپ اس کے بدلے میں عطا فرماتے تھے۔ اب یہ ہدیہ کا قبول کرنا یہ بھی کمال خلق میں سے ہے کہ ہدیہ واپس کرنے کی صورت میں جو محبت والا محبت کے ساتھ ہدیہ پیش کر رہا ہے اس کی دل شکنی کا اندیشہ ہے، اور بدلہ نہ دینے کی صورت میں اس کو کوئی نفع نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ بھی قبول فرماتے تھے۔ ہمیں آدھا عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھے کو چھوڑ دیا ہے آج کل، تو جو ہے اس پر جو ہے آپ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ بہت سی مرتبہ آدمی غلبہ محبت میں اپنی استطاعت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود جو ہے مشقت اٹھا کر اپنے محبوب کی خدمت میں کوئی چیز ہدیے میں پیش کرتا ہے۔ اب اگر نہ قبول کرے تو اس کی دل شکنی ہوگی، اس لیے کمال خلق تو یہ ہے کہ قبول کیا، کچھ نہ دے تو گویا اس کا نقصان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی فرماتے تھے اور اس سے بہتر عطا فرماتے تھے تاکہ نقصان بھی نہ ہو بلکہ اس کو نفع ہو۔ یہ گویا آپ کا کمال خلق تھا۔ باب ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیا اور شرم کا بیان۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات جو پہلے بیان کیے گئے، حیا بھی انہی آپ کے اخلاق عالیہ ہی کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر اس کا بیان آنا چاہیے تھا، لیکن خصوصی اہتمام کے پیش نظر اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ عنوان قائم کر کے بیان کیا، اس لیے کہ خالق بھی اور مخلوق دونوں کے ساتھ معاملات کے اندر حیا پر بہت بڑا مدار ہے۔ جس آدمی کے مزاج میں حیا اور شرم ہوتی ہے وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، اس لیے اس کو انہوں نے الگ سے اس کے اہتمام اور اہمیت کے پیش نظر بیان کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا گویا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے، وہ بہت سے امور ایمانیہ حیا کے نتیجے میں آدمی سے وجود میں آتے ہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ قال سمعت عبد الله بن ابی عتبہ يحدث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرها وکان اذا کرہ شیئا عرفناه فی وجہہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیا اور شرم میں کنواری لڑکی جو اپنے پردے میں ہو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ کنواری لڑکی جو ہوتی ہے اس کی طبیعت میں گویا حیا اور شرم ہوتی ہے، اور ویسے تو ہر کنواری میں ہوگی، اور اس میں بھی جو پردے میں رہتی ہو اس کے اندر حیا کا مادہ بغیر پردہ رہنے والی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یا بعض حضرات فرماتے ہیں یہاں پردے سے مراد وہ خصوصیت کے ساتھ اجنبی عورتوں، عام طور پر آنے جانے والی عورتوں سے بھی اس کو پردہ کرایا جاتا ہو۔ پہلے قدیم زمانے میں شرفاء کے گھرانوں میں لڑکیوں کو
جو عام عورتیں ہوتی تھی ان کے سامنے بھی لایا، مردوں کے سامنے تو لانے کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن عام عورتیں جو پھرنے والی ہوا کرتی ہے ان کے سامنے بھی لایا نہیں جاتا تھا، ان سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا گویا۔ تو ایسی لڑکی کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر حیا اور شرم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کماری لڑکی اپنے پردے میں ہو اس میں جو حیا اور شرم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیا اور شرم میں اس سے بھی بڑے ہوئے ہوتے۔ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، اور جب آپ کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ یعنی کوئی بات آپ کو اگر ناگوار ہوتی تھی تو حیا اور شرم کی وجہ سے اپنی اس ناگواری کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کے چہرے پر اس کا اثر نمایاں ہوتا تھا، نظر آتا تھا، تو آپ کے چہرے انور سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات آپ کو ناگوار ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ شرم تھی کہ ناگوار بات کی ناگواری کو ظاہر کرنا بھی شرم کی وجہ سے آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ اپنی غایت شرم اور غایت حیا کی وجہ سے وہ آپ اپنی زبان سے یہ اچھا نہیں لگا یوں بھی بولتے نہیں تھے، لیکن اس کا اثر چہرے انور کے اوپر جو پیدا ہوتا تھا حضرات صحابہ اس کی وجہ سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوئی۔ حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا سفیان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الختمي عن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او قالت ما رأيت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور شرم کی وجہ سے مجھے کبھی آپ کے محل شرم یعنی شرمگاہ دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی اور کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی حالانکہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، بیوی ہیں اور لاڈلی بیوی ہیں، تو بھی فرماتے ہیں کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ جب انہوں نے نہیں دیکھی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا دیکھتے؟ جو شرم والا آدمی ہوتا ہے نا، تو اس شرم والے آدمی سے دوسرے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ شرم کرتے ہیں، اس کی شرم کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اتنے باحیا اور باشرم تھے کہ خود تو کیا دیکھتے، آپ کی غایت شرم اور حیا کی وجہ سے دوسروں یعنی آپ کی زوجہ کو بھی آپ کی جائے شرم دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، جرت نہیں ہوئی۔ اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نہ کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے شرم کو دیکھا، شرمگاہ کو دیکھا، نہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرمگاہ کو دیکھا۔ یہ گویا اعلیٰ درجے کی حیا تھی جس کی وجہ سے اس کی نوبت نہیں آئی۔ باب ما جاء فی حجامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگی یعنی پچھنے لگوانے کا تذکرہ۔ یہ علاج کا طریقہ ہے جو استعمال کیا جاتا تھا کہ جس میں آدمی کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے۔ ایسی بیماریاں جو عام طور پر یہ کھال کی اسکرین کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جلدی امراض یا دماغی امراض، ان کے علاج میں اور بعض اور امراض ایسے جو زہر کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جو ہے اس کھال کو اس کی اوپری سطح کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ استرا ہے مثلا، جو اس زمانے میں نشتر استعمال ہوتا تھا، تو وہ نشتر استرا تیز استروں کی طرح ہوتا تھا، اس کو یوں 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 ہلکا مارا، جیسے یہاں اگر یہ لگانا ہے
پچھنے لگانے ہیں تو ہلکا ہلکا یہاں اس کو مارا جاتا تھا، جس کی ایسا ہلکا کہ جس کی وجہ سے صرف اوپر کی کھال کٹے، گوشت تک اس زخم کے پیوستہ ہونے کی نوبت نہ آئے، ایسا کچھ تھوڑا حصے میں یوں کر دیا جائے۔ اس کی وجہ سے پھر اندر سے خون بوند کی شکل میں، جیسے پسینے کی بوندیں ابھر آتی ہیں نا سخت گرمی کے زمانے میں، ایسا خون پھر اس کے اوپر اس زمانے کے اندر سینگ جو ہوتا تھا، سینگ دیکھا ہوگا، وہ مخروطی شکل کا ہوتا ہے، گاجر جیسا، نیچے سے چوڑا اوپر سے نوکیلا، اوپر نوک والا حصہ جو ہوتا تھا اس کو وہ لوگ کاٹ کر سوراخ بنا لیتے تھے، اور وہ جو چوڑا حصہ ہے اس کو یہاں جو اس کو یہ کیا زخم کیا تھا وہاں رکھ کر کے وہ سینگی لگانے والا یعنی پچھنا لگانے والا وہ نوکیلا حصہ اس کو اپنے منہ میں لے کے سانس سے کر کے کھینچتا تھا تاکہ یہ خون جو ہے نا وہ باہر آ جائے، اور وہ جب کھینچے تو وہ خون اس کے منہ میں پہنچتا تھا، وہ خون بعد میں وہ تھوک دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ابھی علاج کے آلات نے گویا مشینری نے وہ ترقی کی، اب تو باقاعدہ اس کے لیے جو گلاس ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے خود ہی کھینچاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ نہیں، تو وہ گویا یہ سینگی لگانے کا ایک طریقہ، سینگی لگانا، اسی کو سینگی کو حجامہ کہتے ہیں، اور سینگی لگانے والے کو حجام یعنی سینگی لگانے والا، پچھنے لگانے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں پچھنے لگانے والا چونکہ وہ منہ سے وہ کھینچتا تھا اپنی سانس کے ذریعے سے، اور وہ خون اس کے منہ میں جمع ہوتا، وہ اس کو تھوک دیتا۔ بہرحال اس کی وجہ سے خون سے اپنے منہ کو ملوث کرنا، اور خون ناپاک چیز ہے، اس لیے اس پیشے کو یعنی اس گویا ہنر کو پسند کیا، ویسے اجازت دی گئی، اس لیے کہ یہ بھی ایک طریقے علاج ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو شریعت نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، لیکن ہر ایک کے حق میں اس کو پسندیدہ نہیں۔ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں کے لیے یا ایسے جو ہے شرفا سے ہٹ کر کے کم درجہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حق میں، جیسے ہمارے زمانے میں پہلے، اب تو فلش کے بیت الخلا ہو گئے، پہلے جو کچے بیت الخلا ہوتے تھے جس میں سے نجاست باقاعدہ نکالی جاتی تھی، تو نکالنے والے کون ہوتے تھے؟ بنگی وغیرہ۔ ہمارے یہاں تو عام طور پر بنگی غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر بنگی بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بنگی کا پیشہ اپنی جگہ پر جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں، جو گویا خاندانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایک ضرورت کی، معاشرے کی ایک ضرورت ہے، سوسائٹی اور سماج کی ایک ضرورت ہے، اس لیے اس پیشے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ پیشہ گویا شرفا کے لیے، بڑے آزاد لوگوں کے لیے اس پیشے کے اختیار کرنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض حدیثوں میں، کہ اس کی جو آمدنی ہے حلوان یعنی اجرت الحجام خبیث، یعنی اس کو ناپسند کیا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ اس کی آمدنی وہ حلال نہیں ہے، وہ خون سے ملوث ہونے، اب تو وہ خون سے ملوث ہونے والا جو عارضہ تھا وہ بھی باقی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس آمدنی کے متعلق لفظ خبیثن استعمال کیا ناپسندیدگی کی وجہ سے، تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید یہ اجرت دینا، مزدوری دینا اور لینا، یہ دونوں کیا ہو، ناجائز ہو۔ تو حضرات صحابہ میں سے بعض لوگوں سے پوچھا گیا، تو یہاں پہلی روایت حضرت انس کی، اور روایتیں بھی اسی طرح کی آ رہی ہیں۔ حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن حمید قال سئل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن کسب الحجام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پچھنے لگانے والی کی جو مزدوری ہے، آمدنی ہے، اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو اس کے جواب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، یعنی جو آدمی
اس طرح خون نکالنے کا کام کرتا تھا، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے خون نکلوایا۔ وہ حجمہ ابو طیبہ، اور حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خاندان تھا بنو بیاضہ، اس کے یہ غلام تھے حضرت ابو طیبہ، یہ بھی مسلمان تھے، صحابی ہیں۔ ان کا یہ پیشہ تھا یہ پچھنے لگانے کا، ان کو ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوایا۔ حضرت ابو طیبہ نے آپ کا یہ سینگی لگا کر خون نکالا تو فامر لہو بصاعین من طعام، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو سینگی لگائی اس کی اجرت اور مزدوری کے طور پر ان کو 2 صاع کھجور دی جائے۔ کھانا یہاں مراد دوسری روایتوں میں کھجور آیا ہے، 1 صاع جو ہے وہ تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا ہے، 3.5 کلو کا، تو 2 صاع یعنی یوں سمجھے کہ 7 کلو تقریباً کھجور اس کے معاوضے میں دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آگے حضرت علی کی روایت آئے گی کہ حضور کے حکم پر میں نے وہ معاوضہ اور مزدوری ان کو ادا کی، پیمنٹ انہوں نے اس کو پے کیا، ان کو دیا۔ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے جو خاندان والے تھے یعنی جو ان کے آقا لوگ، ان کے ساتھ حضور نے گفتگو کی۔ یہ چونکہ غلام تھے تو غلام تو آقا کی ملک میں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ آقا لوگ اپنے ان غلاموں کو جو کوئی ہنر جانتے ہوں، پیشہ جانتے ہوں، ان سے خود خدمت لینے کے بجائے یوں کہتے تھے کہ تم جو پیشہ جانتے ہو اس پیشے کو کر کے تم کمائی حاصل کرو۔ مثلا کسی کا غلام درزی ہے تو آقا یوں کہہ دیتا تھا کہ تم لوگوں کے کپڑے سیو، کماؤ، مجھے روزانہ 50 روپے دے دینا یا مجھے روزانہ 100 روپے دے دینا، یہ محصول کہلاتا تھا، خیرات۔ گویا یہی تو ان کے آقاؤں نے جو ہے نا پیشہ کرنے کی اجازت دی تھی، اور ان کے اوپر محصول کے طور پر 3 صاع مقرر کیے تھے۔ کتنے؟ 3 صاع۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارے آقاؤں نے تم پر کتنا محصول لگا رکھا ہے؟ تو کہا 3 صاع۔ پھر حضور نے ان کے آقاؤں سے بات چیت کی کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ پھر کیا رکھے گا؟ جیسے کوئی رکشا چلانے کے لیے کسی کو دے رہے ہو، رکشا مالک کیوں کہے کہ روزانہ مجھے 200 دینا، تو کوئی کہے گا بیچارہ 250-300 تو کماتا ہے، تو 200 لے لے گا تو وہ کیا کھائے گا؟ تو ایسے یہاں پر بھی تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو محصول 3 صاع تھا وہ کم کروا کر 2 صاع کروایا ان کے آقاؤں سے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے پیشہ ور لوگ ہوں اور ان کے ساتھ جو معاملے ہوتے ہیں ان میں اگر معاملہ کرنے والے کی طرف سے کچھ زیادتی کی گئی ہو تو سفارش کر کے اس زیادتی کو جو ہے کم کرانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے آقاؤں سے بات چیت کی اور سفارش کی۔ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، چنانچہ ان لوگوں نے جو محصول ان کے اوپر مقرر کیا تھا اس میں سے کم کیا، وہ بجائے 3 صاع کے 2 صاع۔ وقال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان افضل ما تداویتم به الحجامۃ، اور ان امثل دوائکم الحجامہ، یعنی پچھنے لگانا بہترین یا بہت عمدہ دوا ہے، یعنی علاج کا طریقہ۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے لوگوں کو کیا تھا، حرمین کے لوگوں کو، اور وہ گرم علاقہ ہے، اور وہ بھی ان میں جو نوجوان ہیں جو ہے نا ان کو، تو گویا ہر گرم ملک کا باشندہ اور وہ بھی جوانی کی عمر ہوتی ہے تو اس کے خون میں رقت بھی آتی ہے، جوش بھی ہوتا ہے، تو یہ علاج اس کے حق میں مفید ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے شراح نے کہ 40 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے یہ علاج مفید نہیں، 40 سال سے کم کی عمر میں وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اطباء جو اس کے ماہرین ہیں، ان ماہرین کے مشورے سے اس کو کیا جائے، بغیر مشورے کے اپنی رائے سے کوئی بھی علاج، جیسے آج کوئی آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو یہ نہیں کہ سیدھا وہاں کیمسٹ میں جا کر کے کوئی دوا لا کر کے، نہیں، اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے ملے، ڈاکٹر اس کو دیکھ کر کے جو دوا تجویز کرے وہ لا کر کے استعمال کرے۔ اپنی طرف سے جو ہے
کوئی دوائیں تو بہت ساری ہیں اس بیماری کے لیے، تو فلاں دوا ہے تو یوں سمجھ کر کے استعمال کر لیا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے، نقصان ہو. تو بہرحال طریقہ دوا کا یہی ہوتا ہے کہ جو اس لائن کے ماہرین ہیں، اطباء ہیں، ان کے مشورے سے علاج کیا جائے. تو بہرحال یہ سینگی لگانا اور یہ بچنے لگانا، اس کے اندر بھی اسی کا اہتمام ہونا چاہیے. یہاں تو صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچنے لگانے والے علاج کو بہترین علاج قرار دیا، مگر یہ مخصوص بیماریوں کے لیے، بعض جلدی امراض جو کھال کے بھی ہوتے ہیں، چمڑی کے، یا بعض دماغی امراض اور بھی امراض کے لیے مفید ہے، جیسا کہ فتح اللہ نے لکھا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما.
محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ گھر گھر میں بچے چھوٹے بیماری کا شکار ہیں، عام وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے پورے علاقے پر سے اس عام وبا کو اٹھا لے۔ اے اللہ سب کو، تمام چھوٹوں بڑوں، بچوں بوڑھوں مردوں عورتوں جوانوں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وبا کی وجہ سے جو ایک دہشت سی پھیلی ہوئی ہے، اپنے فضل سے اس کو دور فرما، سکون و طمانینت عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلمت سے روک دے، اے اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔